آپ کو پتا چل گیا اسی کا نمبر ہے. واہ بھائی یار بڑے ہوشیار لوگ ہو آپ. اب اس چھچوروں کو سن لیجئے. چھچورا آدمی ایک نمبر کا. ارے صاحب مر گیا مت کہنا تو تم اس کو پکار. ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے. یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے. پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں, پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں, پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, پردہ کر گئے. زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے, وصال کر گئے, وفات کر گئے. کچھ بھی کہو, ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ, اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو, مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں, کس جگہ ہیں, کہاں ملیں گے. میں جاؤں گا. میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو, جب چاہو 2 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے, کس جگہ ہے. تم جاؤ یا نہ جاؤ, کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے. کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے. ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے, پیران پیر عبد القادر جیلانی کا, معلوم ہے؟ ہاں, دستگیر بہت مشہور ہے. اور لوگ بھی کیا ہیں, بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں, سیر, باغ میں ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کا پیر پھسلا گتے, عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے. ہاں, یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے. تم سوچتے ہو غریب نواز بھی زندہ ہے, غوث پاک بھی قبروں میں زندہ ہے. یہاں جائیے, بات کیجئے, دعا کیجئے, ان سے کچھ مانگیے تو یہ سنتے ہیں, حاجتیں پوری کرتے ہیں, اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کہاں, یہ زندہ نہیں ہے. اور اگر تم زندہ مانتے ہو ان بزرگوں کو تو آئیے اس مولوی سے سنیے, مولوی معراج ربانی کیا کہتا ہے. اس کا نام ہے مولوی معراج ربانی. سنیے. مر گئے اللہ کے نبی, مر گئے قبر اللہ کے نبی, بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ, عائشہ, ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ, بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے. جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. جو زندہ مارے نبی کو وہ کون ہے؟ کافر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے اپنی قبر میں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے, یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے, عثمان غنی کا عقیدہ ہے, حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے, حضرت سیدہ فاطمہ کا عقیدہ ہے. میں اگر ہر جن صحابہ کے اس نے نام دیا, ہر صحابہ کے بارے میں روایتیں سناؤں تو یہ بیان بہت وقت چاہیں گا, اور اتنا وقت ہے بھی نہیں, اور اتنی دیر آپ سن بھی نہیں پاؤں گا. میں مجموعی طور پر صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ اس نے تو دلیل دی تھی, آپ نے اس کا تو رد کیا نہیں.
بس نے کہا ابو بکر کا عقیدہ. تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جو ابو بکر کا عقیدہ ہوا وہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مانیں گے آپ؟ جی آئیے حضرت ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے، اس کو بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، میں کتابوں کے صرف نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ریکارڈنگ میں آ جائے. مجھے پتا ہے یہ کتابوں کے نام شاید آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو اس دنیا کے ہیں جو علم رکھتے وہ جانتے ہیں کتابوں کی اہمیت کیا ہے. ابن عساکر بہت بڑے امام گزرے، امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق، اس کے اندر یہ انہوں نے روایت بیان کی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ روایت الخصائص الکبریٰ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں انہوں نے روایت بیان کی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب لطائف اشرفی میں اس روایت کو بیان کیا. امام عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب نفات الانس کے اندر اس کو بیان کیا. حتیٰ کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو اس فرقے کا خود ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں بھی اس کتاب کو روایت کیا. شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی نے، حضرت شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اس روایت کو بیان کیا. متعدد امام نے روایت کی، اور روایت یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا، ان کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کو بلا کے کہا کہ علی میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، لہٰذا تم مجھے غسل دینا جیسا کہ تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی میری نماز جنازہ پڑھنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے میری خواہش ہے کہ میں رسول کے پہلو میں رسول کے بازو دفن کیا جاؤں، تو میری جنازے کو حضور کے پاس لے جانا اور رسول اللہ سے اجازت لے لینا. سبحان اللہ. بتائیے اجازت زندوں سے لی جاتی ہے کہ مردوں سے لی جاتی ہے؟ زندہ سے. گویا ابو بکر یہ عقیدہ دے رہے کہ میرے آقا سنتے بھی ہیں اور اجازت دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تمام صحابہ کے درمیان میں یہ وصیت ہو رہی ہے، کوئی صحابہ یہ اعتراض نہیں کرتا ابو بکر رسول کو تو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، حضور تو معاذ اللہ نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے، اب حضور کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا قبروں سے بھی آواز آ سکتی ہے؟ یہ تو عقیدہ جائز نہیں ہے. کوئی صحابی اعتراض نہیں کر رہا. پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ وہی تھا جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا. بے شک. سبحان اللہ. وہی ہوا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ وصیت کے مطابق علی نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ تیار ہوا، رسول اللہ کے روضے کے پاس ابو بکر کا جنازہ لے کر پہنچے، میت لے کر پہنچے، اور رسول کے روضے کا دروازہ بند تھا. حضرت ابو بکر کو جنازہ رکھ دیا گیا، حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں. راوی کہتا ہے حضور کے روضے کا، حضور کے حجرے کے دروازے کو کھولا نہیں گیا، دروازہ بند تھا. دروازے کے باہر سے حضرت علی آواز دے کے کہتے یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے رفیق غار ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے سسور ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے عظیم صحابی ہے، آپ کے محبوب ترین صحابی ہے. اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت ہو تو ہم دفن کریں. راوی کہتا ہے رسول کے روضے کا دروازہ خود بخود کھلا، قبر رسول کو جنبش ہوئی، قبر سے آواز آئی اور رفیق کو رفیق سے ملا دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ابو بکر صدیق کا عقیدہ، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. مگر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھے. جماعت ایک ہی ہے، لوگ ایک ہی ہیں، کتاب ایک ہی مولویوں کی جو سب کو سب مانتے ہیں، انہی مولویوں کی. ایک کتاب کہتی ہے رسول اردو پڑھنے دیوبند آئے، ایک کتاب کہتی ہے ہمارے دیوبند کے مدرسے کے علماء کا کھانا پکانے آئے، دوسری کتاب بولتی ہے کہ حضور مر کر مٹی مل گیا. مولوی کہتا ہے جو حضور کو زندہ مانے وہ کافر ہے. میں سے سوال کرتا ہوں اگر حضور مر کر مٹی میں مل چکے، جو زندہ مانے وہ کافر، جب حضور مر چکے ختم ہو چکے تو دیوبند کے مدرسہ اردو سیکھنے کیسے آئے؟ اب اگر کھانا بنانے آئے اور اردو سیکھنے آئے تو یہ عقیدہ غلط، تو کافر تم ہوئے پھر، اور یہ عقیدہ صحیح تو وہ جھوٹ. تو تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ سانپ کے منہ میں چھچندر ہے، نہ اگلتے بنتا ہے نہ نکلتے بنتا. لیکن یہ باطل عقیدہ تمہیں مبارک ہو. ہمارا عقیدہ کیا ہے میں وہ تو بعد میں پیش کرتا ہوں. ایک اور جاہل مولوی کو سن لیجئے، یہ 1 نمبر کا بھاڑ مولوی ہے. یہ آپ کے علاقے میں بہت آتا ہے.
अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग का। अब इस छिछोरे को सुन लीजिए, छिछोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है, तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए, तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्ला और कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रहा।
कैसे मर सकते हो तुम? बल्कुल मौत आज तक दिखेगी भाई, मरने वाले को ही दिखते सिर्फ, जिंदों को तो नहीं दिखेगा। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे, क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते, करामन कातिबीन कहां है भाई? करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं, तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं, आंख वाले तेरी जौवन का तमाशा देखे। बेशक, सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। सुभान अल्लाह, सुभान और एक अल्लाह। शायर कहता है, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। तो ये तो आशिकों की बात है, अब ये जाहिल क्या समझे? अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब के बारे में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्li अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते हुए फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आए। तो हर चीज जो नजर ना आए, इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए, जर्जी साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उजल हो गए। हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उजल हो गए, हुजूर पर्दे में है। हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं, लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही। कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है, खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिस्म से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई, वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुआ। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करे, हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे। और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके बोल रहे हो, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकतुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। हकीकत तो यही है। जी।
تو جو حقیقت کی اپنے مولویوں کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑی بے باکی سے یہ حرام خور رسول اللہ کے بارے میں، لیکن ہمیں حدیثیں تو کچھ اور بتاتی ہے۔ یہ اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن در حقیقت حدیث و قرآن سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ آئیے حدیث پاک کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا و مولانا محمد بارک حبیبنا و وسلم طبیبنا و صلی نبینا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب، نام تو سنا ہوں گا آپ نے غالباً۔ 6 حدیث کی صحیح کتابیں اہل سنت و جماعت میں مانی جاتی، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1637۔ آئیے امام ابن ماجہ اس حدیث میں کتاب الجنائز میں حدیث لائے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جمعے کے دن مجھ پر خوب کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، فَإِنَّهُ مَشْهَدٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ، اس لیے کہ جمعے کے دن بہت زیادہ بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ إِلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حتی یفرغ منہا۔ آقا نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، کہیں بھی رہے کسی بھی جگہ، وہاں سے جب درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے اس امتی کے درود کو سنتا رہتا ہوں یہاں تک کہ پڑھنے والا پھر خاموش ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ قال قلت بعد الموت، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ابھی آپ زندہ ہے تو درود سنتے ہیں، کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے امتیوں کا؟ قال بعد الموت، فرمایا ہاں میں موت کے بعد بھی درود سنوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تعول اجساد الانبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کا جسم مٹی نہیں ہوتا بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پہلے والا کہہ رہا تھا کہ قبر میں زندہ نہیں ہے وہ بھی جھوٹا، دوسرا والا کہہ رہا تھا کہ جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر، وہ بھی جھوٹا۔ تو یہ مولوی بولتے تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے، لیکن در حقیقت بات قرآن و حدیث کے خلاف۔ آخر میں پھر ایک چیز دکھا دیتا ہوں اور اسی پر اختتام کروں گا کہ یہ ان سے جو ہمارے اختلافات ہے یہ تو بہت لمبی فہرست ہے، چھوٹا سا بیان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا، یہ کیا کیا اختلافات ہیں، لیکن میں 3 ویڈیو یہاں پر ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اب ان جھوٹوں میں ایک شخص کا میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ پہلے تعارف سن لیجئے، یہ اس کا نام ہے مولوی شیخ مکی، جو حج وج کے لیے گئے ہوں گے کبھی یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں شاید اس خبیث کو دیکھا بھی ہوگا۔ یہ نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، دیوبندی مولوی ہے کمبخت، اور حرم میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں جھوٹ بولتا اور بوڑھے کو شرم حیا نہیں ہے۔
ذرا سنیے کیا تہمت لگا رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. آپ کیا بھی عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا؟ جب عرس مناتے تو کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی جس کا عرس منا رہے اللہ سے شادی ہو رہی ہے آج؟ لیکن کہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے یہ بدبخت؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں. وہی وجہ ہے کہ ایک مولوی ان کا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک پہ سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان لوگوں کو جھوٹ ہی نہیں لگتا. یہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، کہ ان کے نزدیک جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں ہوتی. آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا. سنیے، یہ پہلی جرجس کی ویڈیو. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب. قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ ہمارے تعلق سے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ. آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، قیمت 75 روپے ہے. قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے. کتاب 75 روپے کی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے. جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتا. مگر عقل مند آدمی جو ہوگا نا، تھوڑا سا جس کو شعور ہو تو سمجھ لیں گا کہ اس سے بڑا قذاب اور جھوٹا نہیں ہے
اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اس وقت تک اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک کتاب کے مصنف کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. پورے بیان میں اس نے ایک جگہ بھی نہیں بیان کیا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کے ابا نے لکھا کہ اس کی امی نے لکھا، کس نے لکھا. بھائی سنیوں میں تو کسی نے لکھا نہیں ایسی کتاب. 10 سال سے میں چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہوں، 10 سال ہونے کا عرصہ آ گیا کہ اگر تو واقعی حلالی ہے تو ہمیں اصلی کتاب دکھا دے. مگر وہ 10 سال سے ثابت کر رہا ہے کہ میں حلالی ہوں نہیں. اگر حلالی ہوتا تو کتاب دکھا دیتا ہوں. اور اس کی ضروریت آج تک اس کا یہ جھوٹ دھو رہی ہے. حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے، صفحہ 179 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے کہا کہ تو آسمان مجھے دکھا کیسے بنائے تو. غوث پاک کو اللہ آسمانوں میں لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے آسمان کی تعریف کی، دوسرا آسمان دکھایا، تعریف کی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ چھٹے آسمان سے گرا. غوث پاک نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے اللہ کو گرنے سے بچا لیا. تو اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ پکڑ کر اللہ کو بچانے والا. اس کے ابا نے یہ لکھی ہے لغت جس میں یہ معنی لکھا ہوا. لیکن اس پورے واقعے میں ایک جملہ یاد رکھیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے گرا. اس کے کہنے کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، آنے جانے سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک. نہ وہ کوئی جاتا ہے نہ آتا ہے، نہ کہیں بیٹھا ہے نہ کھڑا ہے، وہ سب ان چیزوں سے پاک ہے. چھٹے آسمان سے اللہ گرا. اب اس کو رکھیے، اب ایک دوسرے مولوی کو سن لیجیے. اس کا نام ہے جاوید عثمان رحمان، چنئی کا رہنے والا، انڈیا، چنئی، جس کو مدراس کہا جاتا تھا پہلے. اب اسی واقعے کو یہ سنا رہا ہے. یہ کیسے سناتا ہے ذرا سے. ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر. دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا گئے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے. اللہ اور غوث پاک باغ میں سیر کر رہے تھے. جرجس نے کہا آسمان میں گئے، وہاں سے گرا اللہ، چھٹے آسمان سے دوسرے آسمان تک گرتے ہوئے آیا. غوث پاک نے پکڑ کے بچا دیا. یہ مولوی کہتا ہے باغ میں سیر کر رہے تھے، پیر پھسلا اللہ کا اور غوث پاک نے گرنے سے بچا لیا. تیسرا مولوی سنیے، اسی جماعت کا، ایک ہی جماعت کے کارٹون ہیں یہ سارے، مگر ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا، تو اپنے باپ ابلیس کا سچا جانشین کہ میں سچا جانشین. اور ان کے ان جھوٹوں کو دیکھ کر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا باپ شیطان ابلیس بھی دانتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. جھوٹ بولنے میں تو اتنی ترقی میں نے بھی نہیں کی. اب یہ تیسرا مولوی پاکستان کا ہے، اس کا نام ہے مولوی خلیل الرحمن. ایک ہی جماعت کی ہے یہ سب. ایسا نہیں کہ جماعت الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ رہنے کی، قصہ ایک ہی ہے مگر جگہ بدلتی ہے. واقعات میں ذرا سنیے. میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی. اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں.
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر رہے ویڈیو میں ہیں، دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، جنت میں سیر کر رہے تھے، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، ترقی ہو گئی اور آسمان بھی نہیں تھا، باغ بھی نہیں تھا، جنت آ گئی اور جنت میں بھی کیلے کا چھلکا آ گیا. اس کی امی نے کھا کے چھوڑا تھا وہ کیلے کا چھلکا. جاہل دیکھو حرام خوروں کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی. دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. قصہ پورا وہی ہے، لیکن ایک آسمان کی بات کرتا ہے، ایک باغ کی بات کرتا ہے، ایک جنت کی بات کرتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ کسی کتاب میں ہمارے اہل سنت کی ہے ہی. صرف یہ بیان کر کے بتانا یہ چاہتے کہ دیکھو سنیوں کا، بریلیوں کا عقیدہ کتنا گندا ہے کہ خدا کی بھی تعظیم و عزت نہیں کرتے، جبکہ میں حوالے سے اور دلیل سے بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. معاذ اللہ استغفر اللہ. اور دلیل کے ساتھ حوالہ غلط ثابت کرنے پر جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. اب وہ لاکھوں کا چیلنج والا دور ختم ہو گیا. بہرحال کتاب دکھانے میری ذمہ داری. آئیے دیکھیے کتاب، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں پہ ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ لال کلر کی مولوی رشید احمد گنگوئی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 97 ہے 97. اس پہ لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت گاڑی اردو تھی، آپ کے کچھ بھی پلے نہیں پڑی، میں آسان کر کے کہتا ہوں. قسم کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قسم کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ. کہتا ہے کہ پس ثابت ہوا قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، قدرت میں، کہ وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. استغفر اللہ. اور وہ جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ کہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. معاذ اللہ. استغفر اللہ. یہ جھوٹا الزام تو ہم پہ لگا رہے ہیں کہ کیلے کے چھلکے پہ اللہ کا پیر پھسلا اور گر گیا، معاذ اللہ، اور غوث پاک نے بچایا، جبکہ جھوٹی بات ہے. ہماری کسی کتاب میں نہیں، نہیں ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو جسم و جسمانیات سے ہی پاک مانتے ہیں. لیکن یہ کتاب میں لکھا دکھانا ہماری ذمہ داری. اور آئیے اللہ کی توہین اور کیسے کی ان بدبختوں نے. چلیے خواتین بھی بیٹھے، اس لیے وہ اس کو کٹ کر رہا ہوں، بیہودہ بات ہے، وہ جانے دیجیے، چھوڑیے، ورنہ وہ آپ کو دکھاتا میں. بلکہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، اب وہ میرے پاس ہے، دکھ نہیں رہا، ڈھونڈنا پڑے گا، سوانح قاسمی، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح لکھی گئی، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ بچپن کے عالم میں مولانا قاسم نانوتوی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو اللہ کی گودوں میں یہ بیٹھتے اور یہ لکھ کے مر گئے اور الزام ہم پر لگا رہے. تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ پوری رات بھی اگر بیان اور خطاب ہو تو نامکمل ہے، کہ ان کی ایک گستاخی نہیں، سینکڑوں گستاخی ہے جو اللہ رسول کی توہین میں، جن بنیادوں پر ان سے ہمارا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف. یاد رکھیے فاتحہ کو لے کر اتنا بنیادی اختلاف نہیں ہے ہمارے. مزارات پر اولیاء کی بارگاہ میں جانے پر اتنا بنیادی اختلاف نہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبروں پر جانا مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے. فاتحہ دینا ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے.
کوئی اگر پوری زندگی کسی بزرگ کی قبر پر نہ جائے تو اس کو ہم وہابی نہیں کہہ سکتے، وہ سنی چاہیے۔ کوئی پوری زندگی کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ نہ دے تب بھی وہ مسلمان ہے، سنی ہے۔ فاتحہ دے اچھی بات ہے، قبر پہ جائے اچھی بات ہے، نیاز کرے اچھی بات ہے، کنڈے منائے اچھی بات ہے۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات میں نمازیں پڑھے، نفلی عبادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر پوچھ نہیں ہے۔ لیکن وہابی کیا کرتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ پکچر میں لاتے، سامنے لاتے کہ بھائی یہ قبروں پہ تم جاتے ہو، یہ ہمارا اختلاف ہے، تم فاتحہ دیتے ہو، رسول اللہ نے فاتحہ دی کیا، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف تم سے ہمارا یہ ہے کہ تمہارے عالموں نے، تمہارے مولویوں نے رسول اللہ کی شان میں بدترین توہین کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ان توہین کی بنیاد پر تم کو اسلام سے خارج کہا۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کو جو اللہ نے علم غیب دیا، ایسا علم غیب جانور اور پاگلوں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان، حفظ الایمان میں لکھی، حفظ الایمان، تحذیر الناس مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی، اور اس کے اندر سے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذ اللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کون نبی ہو سکتا ہے؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں سے ہو سکتا؟ یہی خلیل احمد امبیٹوی نے برائن القاطیہ میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فتاوی رشیدیہ کی اب آپ عبارت دیکھ چکے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ وہ چار دیوبندیوں کے مین اکابرین ہیں، چار بزرگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی، لکھی۔ 13 سال اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، 13 سال خط کتابت کی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو تم نے گستاخی کی ہے اس سے توبہ کر لو، یا تو وہ تعویل بیان کرو کہ جس کی بنیاد پر تم سے کفر اٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو، اس بات کا عبارت کا مطلب کچھ اور ہو جو تم جانتے ہو ہم نہیں سمجھ پائے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے۔ لیکن 13 سال تک اشرف علی تھانوی مطمئن نہیں کر سکا، اور نہ اپنی عبارت کو اس نے صحیح ثابت کی اس نے، اور نہ سنی علماء کے سامنے آیا۔ 13 سال کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ نہ تو توبہ کرتا ہے اور نہ صحیح تعویل کرتا ہے، تو آپ مکہ معظمہ گئے، حرم شریف گئے، اور وہاں کے جید عربی علماء کو جمع کیا، جس میں شافعی مسلک کے بھی علماء تھے، حنفی مسلک کے بھی علماء تھے، حنبلی مسلک کے بھی علماء تھے، اور کیا کہتے ہیں اپنا مالکی علماء بھی تھے۔ سارے مسالک کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان کی عبارتیں پیش کی کہ یہ اس طرح عقیدہ رکھتے، اس طرح کتابوں میں لکھتے، اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو علماء حرمین طیبین نے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اور یہ سارے علماء کے فتاوے ایک مستقل کتاب میں چھپے، اور آج تک وہ عربی اور اس کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھپتے ہیں۔ یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں بریلی سے، بمبئی سے، دلی سے، جہاں بھی جو بڑے بڑے کتب خانوں کے جو سنیوں کے ہے ایریے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا جس میں سارے فتاوے موجود ہیں اس کا نام ہے حسام الحرمین۔ حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار، اور یہ فتاوے آج تک موجود ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی جنہوں نے لکھا، جنہوں نے کہا وہ تو مر گئے، ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے غلط لکھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، صحیح لکھا اللہ انعام دیں گا، آپ ہم کو کس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے بزرگ کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اپنی جماعت کا عالم سمجھتے ہیں، اگر وہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے۔ جی بے شک، کیونکہ آپ نے جس کو اپنا بزرگ و پیشوا بنایا، اگر وہ جہنمی تو آپ بھی جہنمی۔
تو اختلاف تب شروع ہوتا ہے کہ جب جن پر کفر کے فتوے ان کو جب کوئی اپنا بزرگ کہتا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، عالم فاضل کہتا ہے، اور ان کو کافر کہنے سے پشو پیش کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، اس پر بھی وہ حکم آیا دیتا ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ۔ یاد رکھیے اسلام کفر کو کفر ماننا اور ایمان کو ایمان ماننے کا نام ہے، دونوں ملے جلے نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے۔ بے شک۔ اور دوسرے مقام پہ ایک جگہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ تو جب بھی غلط اور صحیح کو ایک سمجھا جاتا ہے، ایک کیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا ظاہر ہے چور کا ساتھ دینے والا بھی چور کہلاتا ہے۔ اگرچہ وہ عدالت میں بارہا کہے کہ چوری تو میں نے نہیں کی، مگر چور کا ساتھ تو دیا، چور کو اچھا تو کہا، چور کو سپورٹ تو کیا۔ بہرحال ایسی جماعتوں سے آپ مذہبی اعتبار سے بچیے۔ سیاسی اگر معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی نوبت آتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس میں بھی عوام کو اجازت نہیں ہوتی، یا علماء کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان سے رشتہ داریاں کرے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اسلام سے خارج ہے تو ایسے لوگوں سے نہ آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ ادارہ حاضہ دارالعلوم نعیمیہ خواجہ غریب نواز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال پوچھ لیجیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت ایک سوال تھا کہ ابھی کے دور میں سب سے پہلے تو سب سنی تھے، جی۔ ابھی کچھ لوگ کٹ کے وہابی بن گئے ہیں، لیکن ابھی ایسا بھی کئی گاؤں میں ہے کہ اپنے آپ کو سنی بھی نہیں کہلاتا ہے، دیوبندی بھی نہیں کہلاتا ہے، اور جو ہے وہ جو ان لوگ اپنے جماعت کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جنازہ کی بھی نماز اپنے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور جب قرآن خوانی کا وقت ہوتا ہے تو پھر سنیوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتا ہے۔ تو ان کے لیے شریعت میں اس امام کے حکم کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا۔ تقریر کے عقیدہ ان کا، ہمارا اختلاف ان کے عقیدے کو لے کر ہے، اور آپ نے خود سنا اور تسلیم کر لیا کہ بھائی رسول اللہ کی شان میں انہوں نے توہین کی ہے۔ جی جی۔ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، جو نبی کو مردہ کہے آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ جب حدیث اور قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، جب حدیث کہتی ہے کہ آقا زندہ ہے، نبی نے فرمایا آقا انبیاء زندہ ہے، نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور یہ کہے کہ ہم تو نبی کو مردہ مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور خود انہوں نے ہمیں کافر کہا اس بنیاد پہ، اس نے کہا جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر ہے، تو ہم تو نبی کو زندہ مانتے، تو ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہوئے۔ تو میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جب تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم مزاروں پہ جاتے ہو تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تو پھر مشرکوں سے قرآن خوانی کیوں کرواتے ہو؟ جی حضرت، جو سنی علماء جو جاتے ہیں ان کے یہاں جو قرآن علماء جاتے ہیں ان کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، یا ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، معلوم ہے کٹر بد عقیدہ اس کے بعد بھی کرتے ہیں، تو ان پر خود تجدید ایمان واجب ہے۔ ان کا اپنا خود کا نکاح ان کی بیوی سے ٹوٹ گیا۔ آپ کے بنگال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے زیادہ یہاں ڈھولبل مولوی دکھتے مجھے۔ کھلیا ڈنکی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، برا لگے میری بلا سے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مت بلانا اگلی بار میں، ویسے بھی تھوڑا سا آنے میں آیا ہچکچاتا ہی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں مولویوں سے آتی ہے۔ میں آپ کے بنگال میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اسٹیج پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے، نوجوان نے سوال کیا کہ حضرت وہابی کا نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں، اور جس نے پڑھایا اس کو معلوم تھا کہ یہ کٹر وہابی ہے، اور اس وہابی کا کفر ظاہر تھا، پھر بھی اس نے جانتے بوجھتے پڑھایا، تو اس مولوی جس نے پڑھایا اس کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس میں اسٹیج پہ ایک مولوی صاحب وہی بیٹھے تھے جو خود پڑھاتے تھے۔ جی جی سب۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے یہ تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا ہم نہیں پڑھائیں گے تو دوسرا پڑھا دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہوئی، یعنی یہ تو ایسا وہ شراب رکھی ہے تو آپ ہی نے پی لی، کیوں میں نہ پیوں گا تو کوئی دوسرا پی لیں گے؟ تو یہ کیا بات ہوئی یار، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو سب سے بڑا پرابلم آپ کے بنگال کے مولویوں کا ہے۔
بہت کم مولوی میں نے، مجھے تو بہت ہی شاید ہی کبھی زندگی میں مجھے یاد پڑتا کہ کوئی ایسا مولوی یہاں ملا ہو جو بہت کٹر ٹنٹناٹن سنی ملا ہو جیسے ہمارے ادھر ہوتے. اتنے کٹر نہیں ملتے مجھے یہاں. پلپلے مولویوں میں پلپلاٹ زیادہ دکھتی مجھے یہاں. حضرت مجھے ادھر ایک بھی سوال ادھر بھی. تو عوام کا تو پھر ماشاء اللہ کیا بولے پھر. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے جی. شبیر وارثی کا ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ سوال ہے ہمارا. جاہل شخص ہے بھائی ایک وہ. اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہے ہیں شیعہ رافضی ہے. سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا. نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا. کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آئے اور نام محمد حنیف رکھ دے تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے. اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں. آدمی نام سے نہیں نظریوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ نہیں. ہاں اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ میں الٹا بول گیا. شیعہ کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو امیر معاویہ کی تعریف کرے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے. شیعہ ان سے نفرت کرتے. اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر. یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی توہینیں کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے افضل علی کو بتاتا ہے. تو یہ تو اہل سنت کے خلاف ہے. اب میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ حدیث ہی دیکھ لیجئے. السلام علیکم. والسلام. یہ دیکھیے کتاب. دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح بخاری آپ کے ساتھ. جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں. یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671. اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے. ان محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں. ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا. بہت لیول علمی زیرو ہے یہاں، زیرو. بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو. یہی سوال میں اگر بمبئی میں کر لوں، ناگپور میں کر لوں تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے. بچے جانتے ہیں ہمارے یہاں کہ کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے. یہاں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا وہاں، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے. تو حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے. اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے یہ، اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے. محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ. وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع کی. ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی. وہ روایت کرتے. اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671. یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671. محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر.
मौला अली ने कहा कि लोगों में सुभान रसूलुल्लाह अल्लाह। के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर, अबू बकर के बाद उमर है। वो खशी तो यकूला उस्मान, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, ये ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर मैंने कहा कुल तो सुम्मा अंता, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, फरमा नहीं बेटा मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीज़ी थी। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वो जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुमे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता है खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जुमा क्या आपने पढ़ा? हर जुमे में खुतबे में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है बित्तहकीक। इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ऐसे बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फिक़्ह अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ़ अशरफी उठा लीजिए, दाता गंजबख्श लाहौरी की कश्फुल महजूब उठा लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की फवादुल फवाइद उठा लीजिए। यहाँ से वहां तक हजारों सैकड़ों किताबें अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफाक है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तिलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोलते हैं, और जो डंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है तो वो शिया है खुलकर, जिनको शर्म आती है। और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में, अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी। तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उस पर दो घोड़ों की सवारी पे चल रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुने, और इस पे सैकड़ों हदीसें मैंने खुद बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्बा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो उंगली माने चूनते हैं ना, तो वो गैर मज़हब बोलते हैं कि वो बिदअत है कि सही है मुस्तहब? वो बोलने वाले सबसे बड़े बिदअती है। कमाल ये है कि कोई ऐसी बात वो बोले जो पढ़ा लिखा हो, किताबें जिसके पास हो, पढ़ता हो तो समझ में आता है। अब ऐसे जाहिल जिनके पास ना अरबी की किताब होती है, ना कभी हदीस देखा, हदीस किसे बोलते ये नहीं मालूम, इधर उधर की सुनी सुनाई बोलिए, तो ऐसे जाहिलों की बात पे एतबार भी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ऐसी किताबें जिसमें रिवायतें मौजूद है, जैसा कि हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनकी किताब है हदीस की जरह व तादील अस्मा रिजाल की किताब है, क्या नाम है उसका, खैरात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किताब का भी, देखिए याद आएगा तो मैं हवाला दे दूंगा। बहरहाल हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है इसको, और भी कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने रिवायत लिखी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में बैठे थे, और तभी बिलाल ने अजान दी, अजान का वक्त हुआ, बिलाल ने अजान दी। जब हज़रत सैयदना बिलाल इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को चूम लिया। जब अजान खत्म हुई तो आका ने फरमाया कि जो मेरे रफीक, मेरे यार अबू बकर ने किया,
یہی کوئی میرا آذان میں میرا نام سن کے کرے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ضائع نہیں ہوگی. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے. یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، ضعیف ہے. ضعیف ہونا اور ہوتا ہے، جھوٹی ہونا اور ہوتا ہے. تو یہ عمل حدیث سے ثابت ہے. ان وہابڑوں سے کہو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے تمہارے پاس کون سی حدیث ہے؟ منع کیا گیا یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ممانعت ہے؟ دلیل ممانعت کی چاہیے. جائز کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خیال العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی کہ شریعت نے اس سے منع نہ کیا. لیکن بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی تو حدیث بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جس میں حضرت آدم سے بھی یہ حدیث منسوب کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا آدم جنت میں تھے تو آسمان میں جب عرش پر انہوں نے نگاہ اٹھائی تو کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کیا عرض کیا، پروردگار یہ محمد کون ہے جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا؟ اور آپ نے فرمایا کہ آدم یہ میرے محبوب ہے، ظاہر میں یہ تیرے بیٹے ہیں، باطن میں تیرے باپ ہیں. اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آدم نے کہا مولا مجھے میرے بیٹے کی زیارت کرو. اللہ نے فرمایا اپنے ناخن کو دیکھو، تیرے ناخن میں ہم اپنے نبی اپنے محبوب محمد کا نور دکھائے. انہوں نے ناخن دیکھا، ناخن میں رسول اللہ کا نور چمکا، محبت میں انہوں نے اس کو چوم لیا. یہ جناب آدم علیہ السلام کی بھی سنت. حضرت مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا. تو ہمارے پاس تو دلائل کتابوں کی، وہابڑے کے پاس عقل کا گھوڑا ہے، دلیل نہیں ہے. ہم جب کوئی روایت بیان کرتے تو کتابوں کے نام لیتے، وہ اماموں کے نام لیتے جو بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی، یہ روایتوں کو نقل کیا. وہابڑا عقل کا بدعت ہے. ابھی تو سب سے بڑی بدعت ہے، تیرے سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے. کوئی حوالہ نہیں، کچھ نہیں، بس لنترانی سنا دیتا ہے. بدعقیدہ وہابی لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے، ذہن خراب کرتا ہے. تو بہرحال اس کا ثبوت ہے اور یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے. اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، اس میں بہت ساری دلیلوں کو بیان کیا ہے، فتح رسولیہ میں شامل ہے. اس کو آپ پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے. جی جیسے ہم لوگ جلوس مناتے ہیں، جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس منانا نہیں چاہیے، اور جو قیام کرتے ہیں اس میں، اور جو سینے میں ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھ کے مطلب نماز پڑھتے ہیں، اس میں کچھ دلیل چاہیے. 3 سوالات ہیں آپ کے. دیکھیں جلوس نکالنا ایک مستحب عمل ہے، اس کو فرض اور واجب ہم بھی نہیں مانتے. وہابیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ اتنے جاہل ہوتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ روز زمین پر اتنی بڑی جاہل جماعت تو میں نے دیکھا ہی نہیں. دلیل ہمیشہ یاد رکھیے دعوے کے مطابق مانگی جاتی ہے. یہ ایک اصول بتا رہا ہوں. اب دیکھیں آپ پتہ نہیں یہ اصول کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آئے تو یہ ہمیشہ زندگی بھر کام آئیں گی یہ چیز. آپ کے دلیل ہمیشہ دعوے کے مطابق مانی جاتی ہے. سامنے والے کا جو دعویٰ اس کے مطابق دلیل مانگی جائے. مثال کے طور پر کورٹ میں ایک مجرم کو پولیس نے پیش کیا تو پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے چوری کی، تو اس پہ مقدمہ چوری کا چلے گا کہ اس پر قتل کا چلے گا؟ چوری کا نا، کہ پولیس نے کس جرم میں اس کو گرفتار کیا ہے؟ چوری کے. اور کورٹ میں کیا کس تحت اس پہ دفعہ درج کی ہے؟ چوری کی. کورٹ میں اس کو جج کے سامنے پیش کیا اور پولیس نے کہا میلارڈ یہ مجرم ہے، ہم اس کو لائیں، اس کو سزا سنائیں، اس نے چوری کی، یہ ثبوت ہے. اب کوئی پاگل جج کرسی پہ بیٹھا اور وہ کہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو کہے میں میلارڈ اس کو پھانسی کیوں؟ چوری کی سزا پھانسی نہیں ہے ہندوستان کے انڈین پینل کورٹ میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پھانسی پہ چڑھا دو. تو ایسے پاگل جج کو کرسی سے اتار دیا جائے. جب وہ نیکسٹ اپیل کریں گا نا تو جج کو بولیں گے پاگل ہو گیا، کچھ بھی فیصلہ سنا رہا ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ بھئی مقدمہ چوری کا تھا اور یہ مقدمہ اس پہ چلا رہا تھا کمبخت قتل کا، اور قتل کا جرم سمجھ کے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا تو جج پاگل ہو گیا. ہمارا دعویٰ جلوس کے بارے میں ہو یا انگوٹھا چومنے کا سوال ہو اس کے بارے میں ہو یا صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنے کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فرض ہے. کسی ایک سنی عالم نے کہا کبھی کہ سلام پڑھنا فرض ہے؟
ایک سنی عالم کی کوئی کتاب یہ بدعقیدہ وہابی دکھا سکتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بدعقیدہ دکھا دے کہ ہمارے عالم نے کہا جلوس نکالنا فرض ہے، نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا فرض ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت کے عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر فرض کا ہم دعویٰ کریں تو فرض کے لیے دلیل چاہیے قرآن عظیم سے۔ ہم نے کہا کہ یہ سنت ہے کہ جلوس رسول اللہ نے نکالا، جلوس نکالنا رسول کی سنت ہے، انگوٹھا چھوڑنا رسول کی سنت ہے، ہاں ابو بکر کی ہے، لیکن ہم نے رسول کی سنت نہیں کہا۔ جب ہمارا سنت کا دعویٰ نہیں تو وہاں اس کے لیے دلیل، اگر ہم سنت کا دعویٰ کرتے تو دلیل اس کے لیے حدیث سے دی جاتی۔ وہاں بڑا یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کہہ کیا رہے، ہمارا دعویٰ مستحب کا، اور وہاں بھی کہتا ہے قرآن و حدیث میں دکھاؤ۔ تو ہم کہتے تبلیغی جماعت یہ جو تو لے کے نکل رہا ہے 40 دن کے چلے جو نکال رہا ہے، اس کو قرآن و حدیث میں دکھا، تیرا باپ بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ دارالعلوم دیوبند جو تم نے بنایا، یہ رسول اللہ نے کوئی مدرسہ اس طرح بنایا، یہ دکھا، تیرا باپ نہیں دکھا سکتا۔ ہزاروں بدعتیں تم خود کر رہے ہو جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہو تو دکھائی، کتابیں کیوں لکھ رہے ہو تم، یہ فتاوے کیوں چھاپ رہے ہو تم؟ حضور نے تو کوئی کتاب نہیں چھاپی، صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں شائع کی، یہ بعد میں حالات کے حساب سے ہوا۔ تو اسی طرح جلوس وغیرہ جب ہم مستحب کہتے ہیں تو مستحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ مستحب بولتے ہیں اچھے کام۔ فرض اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی دلیل دینی پڑتی، اگر ہم سنت کہتے ہیں تو ہمیں حدیث دکھانی پڑتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدلال کرنا۔ بے عینی حدیثوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ جس سے یہ عمل جائز ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استنباط کرنا، استدلال کرنا حدیث سے۔ اب جلوس کا ثبوت کہاں سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے ایک جلوس نکالا تھا آپ کی خوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوس میں شریک تھے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے جلوس کی شکل میں تھے۔ اور امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر عورتیں ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لیے ہوئے نعرے بلند کرتی تھی، اور حضور کی آمد پر کہتی تھی مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لئے مبارک ہو۔ اور قبیلہ بنو نجار جو قبیلہ تھا مدینے کی، اس کی چند بچیاں تھی، وہ حضور کے آگے دب بجاتے ہوئے خوشی میں نعت پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی، اور وہ جلوس میں نعت پڑھتے ہوئے یہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ اشعار تک حدیثوں میں لکھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر روشن ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع پہاڑ کی طرف سے، اور ہم پر رسول کی آمد پر شکر واجب ہے جب تک محمد کے نام لیوا موجود ہے۔ یہ جلوس کی اصل وہاں سے ہے کہ پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ صحابہ مدینے کے صحابہ کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب کائنات میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، کیا وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں؟ تو اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کو ہم فرض واجب نہیں کہتے۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد پہ سب خوش ہیں سوائے ابلیس کے۔ دوسرا سوال ان کا تھا صلاۃ والسلام کو لے کر، اس کا حکم تو قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، ہر تقریر کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام دو۔ تو اللہ نے درود کا بھی حکم دیا، سلام کا بھی حکم دیا۔ جو وہابی نبی پہ سلام پڑھنے کا منکر ہے وہ بھی سلام پڑھتا ہے، نہ چاہ کے بھی پڑھتا ہے، لیکن بیچارے کو عربی آتی نہیں، اس کے سمجھتا نہیں ہے۔ جب ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس امت کے نیک صالحین اولیاء پر سلام ہو۔ ولیوں پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، نبی پہ بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 500 سال 550 سال پہلے گزرے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کا سلسلہ حدیث انہی سے جا کے ملتا ہے۔ حدیث میں سب کے استاد ہیں ہندوستان میں علم حدیث کو راج کرنے والی پہلی شخصیت۔ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی اخبار الاخیار میں دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فساد نیت ہے، مگر تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہ کو بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ محفل میلاد میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کو چھاپا بھی دیوبندیوں نے، فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے۔ وہاں بھی چھاپتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پڑھتے نہیں اور عمل کرتے نہیں۔ یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، ان کی زندگی صرف اعتراض کرنے میں گزر گئی۔ تیسرا سوال کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس پر ہمارا عمل ہے۔ مولا علی سے حضور مولا علی فرماتے کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور مولا علی سے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جتنے اصحاب خلفائے راشدین ہیں، سب سینے پہ نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری حدیثیں، وہ موقع نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کے اہل حدیث غیر مقلد ہے بھی نہیں، شاید غیر مقلد ہے کیا؟ یہ غیر مقلد باندھتے، ورنہ یہاں تو دیوبندی بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ناف کے نیچے ہی باندھتے ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال میں نے ایک حدیث دلیل کے طور پہ سنا دی، اگر غیر مقلد ہوتے تو پھر میں تھوڑا سا اور اس پہ تبصرہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی تقریر سننا کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ سوال ہی سے پتہ چل گیا وہ انجینئر ہے، کوئی مولوی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ سر میں درد ہو تو آپ انجینئر کے پاس جائیں اور کہیں انجینئر صاحب سر درد بہت ہوتا ہے، اور گھر کا نقشہ بنانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب گھر بنانا، نقشہ بنا دیجیے گا، تو اس کو کہیں گے احمق۔ ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹری کرنا ہے، انجینئر کا کام انجینئرنگ ہے، وکیل کا کام وکالت کرنا ہے۔ اب یہ خود انجینئر ہے تو انداز لگا لو، اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ کا عالم اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ یہ 10 بائی 10 کے دڑبے میں پہلوان بنے بیٹھے، یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو وہ ویڈیو گیم میں کرکٹ کھیل کے سینچری بناتے ہیں، نہیں سمجھا؟ ویڈیو گیم میں کھیل کے کرکٹ کھیل رہے ویڈیو میں اور سینچری بنا رہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹ بلہ لے کے جناب میدان میں اتریے تو پتہ چلے کہ کتنی اچھی بیٹنگ آتی ہے۔ نہیں، میدان میں تو اتروں گا نہیں، ویسی میں صاحب بہت اچھا کرکٹ ہے۔ کہاں کھیلتا ہوں تو وہ بولے ویڈیو گیم میں کھیلتا ہوں، سینچری بناتا ہوں اس کو مرو۔ یہ اس طرح کا، اگر یہ حق پر ہوتا تو یہ سنی علماء سے، سنی تو چھوڑو، اس کو دیوبندی مولوی بھی چیلنج کرتے، اس کو حتیٰ کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی چیلنج کرتے ہیں۔ آج تک کسی کے سامنے نہیں بیٹھا، اور ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ہزاروں سینکڑوں جھوٹ اس کے پکڑے گئے۔ کئی علماء اس کے رد کرتے ہیں، میری خود کئی تقریریں اس کے رد میں موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سرچ کر لیں تو اس کے رد میں بہت ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ واللہ اعلم ثم رسول اللہ۔ چلیے صلاۃ السلام، ہاں ٹھیک ہے، بیٹھیے۔